اس میں جو آپ کو شر نظر آ رہا تھا، اس شر کے پیچھے جو خیر تھا وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، علیہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے اس کو میں آپ کھولتا ہوں۔ اما السفینہ، تو وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ غریب لوگوں کی تھی، مزدور لوگ تھے، محنت کرنے والے، یعملون فی البحر، وہ سمندر میں کام کرتے، مچھلیاں پکڑتے تھے، سواریاں ڈھوتے تھے، غریب لوگ۔ فارت تو ان عیبھا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو داغدار کر دوں، عیب دار کر دوں، اس میں ڈنڈ ڈال دوں۔ کیوں؟ وَقَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، آگے وہ جدھر جا رہے تھے آگے ایک بادشاہ تھا، یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا، ہر نئے ماڈل کی گاڑی قبضہ کر لیتا تھا۔ تو میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ اس کو، اس بادشاہ، پوری کشتی بچانے کے لیے یہ چھوٹا سا نقصان کیا تھا۔ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ مرغے والی، کتے والی، وہ کہانی پوری بنا کے یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ جب آپ کا، اچھا یہ تو آپ کو حدیثوں میں بھی مل جائے گا نا، جب کوئی مصیبت، کوئی اس طرح کی آپ پر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ کسی بڑی آفت کو ٹالتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں آپ خود صدقہ کر دو تو مصیبت ٹل جاتی ہے، آپ مرغا خود ہی ذبح کر دو تو وہ پھر آپ کی بکری بچ جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا میں نے مار دیا تھا۔ اب دیکھیے کسی کا معصوم بچہ، اب یہ تو نہیں معلوم کہ اس کے ڈی این اے میں کیا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے نا، یہاں تو نہیں پتہ چلے گا اس نے کل جا کے کیا کرنا ہے۔ وہ جو بچہ مارا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے جو والدین تھے دونوں نیک بندے تھے، ایمان والے۔ فَخَشِينَا، ہمیں ڈر ہوا، ہمیں اندیشہ ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس کی جینز میں پرابلم تھی کہ یہ بڑا ہو کے ان کو طغیانی سے اور ناشکری سے تنگ کرے گا، اذیتیں دے گا۔ اب ہم نے نہیں چاہا کہ وہ بندے بڑے ہو کے وہ اس کے ہاتھوں جو ہے اذیت میں مبتلا ہوں۔ فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو بدل کے دے دے، ربهما، ان کا رب، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کو بدل کے دے دے، خیرا منہ زکاتن، اس سے بہتر، پاکی کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، وہ اقرب رحما، اور رحم کے قریب والا، بڑا رحم دل شفیق بچہ ان کو دے دے، تو اللہ انہیں اور دے گا۔ یہ اللہ نے لے لیا۔ اچھا یہ لے لیا تو فائدہ، یہ جنت میں ان کے کام آئے گا۔ یہ بڑا ہوتا تو اس کا بھی نقصان تھا۔ یہ اسی معصومیت میں اللہ کے پاس چلا گیا تو کل والدین کی جنت میں آنکھ کا تارا ہوگا، بلکہ وہ ریسیو کرے گا جب یہ وہاں پہ پہنچیں گے، اس کے لیے بھی خیر، ان کے لیے بھی خیر۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دو چھوٹے بچے ہیں، یتیمین تھے، ہیں بھی یتیم، ماں باپ ان کے مر گئے ہیں، فی المدینہ، شہر میں رہتے ہیں۔ اور شہر والوں کی حالتیں تم نے دیکھ لی نا، کہ وہ انہوں نے ہمیں نہیں کھانا کھلایا تو ان بچوں کو کیا کریں گے وہ۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے ان کے باپ کو اندازہ تھا کہ یہ میرے والی وارث تو یہ سارا ہڑپ کر جائیں گے، تو وہ بجائے ان کے حوالے کرنے کے اس نے دیوار کے نیچے چھپا کے اوپر دیوار چڑھا دی تاکہ یہ بڑے ہو کے نکال لیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، یہ حلال کی کمائی تھی، یہ شیطان کے مشوروں سے بنائی ہوئی کمائی نہیں تھی، یہ حلال کی کمائی تھی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا۔ اب دیکھیے خضر صاحب خود نہیں کر رہے، رب کا ارادہ ہے جس پر وہ عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ تیرے رب نے یہ ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں بچے پہنچ جائیں اپنی شدت کو، جوانی کو، ویستخرجا کنزہما، تو پھر بڑے ہو کے اپنی دیوار سے وہ اپنا کنز یا جو بھی خزانہ ہے وہ نکال لیں۔ رحمتم من ربک، یہ سب تیرے رب کی رحمت سے ہوا، اس میں کوئی میرے فیصلے نہیں ہے، میں اتنا پہنچا ہوا نہیں ہوں یہ سارے منصوبے میں بناؤں، منصوبے اس کے میں نافذ کرنے والا ہوں اس کے حکم سے۔ رحمتم من ربک وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا، یہ میرے مرضی سے یہ قتل نہیں ہوا، میری مرضی سے یہ کشتی نہیں ٹوٹی، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تھی ان چیزوں کی حقیقت جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اب ہم بھی نہیں صبر کرتے نا، تو یہ بے یدک الخیر جب ہم کہتے ہیں اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ وہ اس ایک بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ پوری ڈیمونسٹریشن اسی کو سمجھانے کے لیے ہے، اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ تو یہ جو حادثات ہوتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، جن صدمات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ حادثات، یہ واقعات، یہ صدمات تکوین کی سطح پر جا کر خیر ہی خیر ہوتے ہیں، ان میں کوئی شر نہیں ہوتا۔
اب یہ اگر نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا، ویسے اتنی جلدی سمجھ نہیں آتا، لیکن آپ اسے رکھ لیں اپنے دماغ میں، اسے چیو کرتے رہیں، آہستہ آہستہ یہ چیز آ جائے، آپ کی سوچ کی اور فکر کا حصہ بن جائے گی. لیکن اس کو بھول نہ جائیں، اسے یاد کرتے رہیں، اس پر اگلا ردہ لگائیں. جب کوئی شے شر نہیں ہے اس سطح پہ جا کے، یہ اس شریعت کی سطح پہ تو شر ہوتی ہے نا، بندہ مارا گیا، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس سطح پہ جا کے کوئی شر نہیں ہے. اب شیطان کے وجود میں کیا پازیٹیوٹی ہے؟ شیطان کو اللہ نے کیوں دنیا میں، اس میں بھی تو پھر کوئی خیر آپ کو تلاش کرنی پڑے گی. اور یہ جو دجال آئے گا اس میں بھی تو کوئی خیر آپ کو تلاش کرنی پڑے گی. یہ جو دنیا میں کفر کا غلبہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی آپ کو خیر تلاش کرنی پڑے گی. ایک چھوٹی سی بات ہے، اسی سے سمجھ میں آئے گی. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ مخالف فورسز اگر نہ ہوتی، شر کی طاقتیں نہ ہوتی، انسان کی خیر کی طاقتیں بھی نہ پنپ سکتی. وہ اقبال نے شیطان اور جبریل کا مکالمہ کرایا ہے نا، تو اس میں شیطان جبریل سے کہتے ہیں یہ دنیا میں ہنگامہ تیرے دم سے ہے یا میرے دم سے ہے؟ یہ ساری ایکٹیویٹی، یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ سارا، اب وہ جو چیزیں اللہ نے مزین کر دی ہمارے لیے، زینت بنا دی، وہ نہ ہوتی تو یہ آج دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے یہ پاسبل تھی؟ ہم تو نماز پڑھ کے لیٹے رہتے، خیر اب کھایا تو کھایا تو نہیں کھایا تو نہیں کھایا. یہ کیا کون سا کیڑا ہے جو ہمیں لیٹنے نہیں دیتا؟ جو ہمارا پیٹ، زبان کی لذت، ٹھیک ہے، اسی طرح جو جنس کی جو ایک طاقت ہے وہ ہمیں گھر گرہستی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور کرتی ہے. بچوں کی جو محبت و شفقت ہے، جو فتنہ ہے وہ ہے، تو ہم مزدوریاں کرتے ہیں اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں. یہ ساری ہمیں موٹیویشن رسولوں کے ذریعے سے اگر دی جاتی تو سوچئے کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ سارے کیڑے اللہ نے ہمارے اپنے اندر ڈال دیے، بس ان کو شیطان ایکسپلائٹ نہ کرنے پائے. ان کو ڈائریکشن جو اللہ نے دی ہے اس کے اندر استعمال کریں تو یہی نعمت بن جائیں گی. اور اگر یہ شیطان نے ان کو ایکسپلائٹ کر لیا اور ان کا بے محابہ استعمال ہو گیا، یہی فتنہ بن جائے گا. اور یہی اصل میں وہ جو دجال کا فتنہ ہوگا وہ اصلاً یہی ہوگا. تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا، اس کو ذرا جوڑ لیں پھر تھوڑا سا ٹائم لگا کے. یہ جو 3 واقعات آئے نا، حادثات، اس اعتبار سے سوچیں تو وہ جو بھی ایک فکر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھے، وہ جو علامہ اقبال، مولانا مودودی اور اسی طرح سید قطب، پوری دنیا کا جائزہ لے لیں. اس پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو نظریاتی طور پر اس فکر کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، وہ پاکستان ہے، جہاں میں اور آپ رہتے ہیں. اور اس پاکستان کی اس فکر کی تاریخ 400 سال کی ہے، مجدد الفسانی سے لے کر اور تحریک پاکستان تک. 400 سالہ محنت کا نتیجہ یہ، اس تکوینی منصوبے کا پتہ نہیں کتنے خضر اس کے پیچھے لگے رہے ہوں گے، جس کے نتیجے میں یہ بات 2 قومی نظریے تک پہنچی ہے. یہ 2 قومی نظریہ در حقیقت یا مدینے میں تھا یا یہاں تھا. باقی دنیا میں نیشن سٹیٹ ہیں جو نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر ہیں، اس کی بنیاد پر وطن بنے. یہ پوری دنیا میں واحد آپ کا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر، اسرائیل وہ نظریے کی بنیاد پر نہیں، وہ تو یہودی نیشنلزم کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. یا پھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. پھر اور بھی بڑی مشابہتیں ہیں، وہاں بھی ہجرت، یہاں بھی ہجرت، وہاں غزوہ بدر، یہاں 65، وہاں غزوہ احد میں تھوڑی عزیمت، یہاں 71، پھر غزوہ احزاب تو اب آپ کے گرد گھیرا آ گیا. یہاں آپ کی بھی کشتی ٹوٹی بھی ہے، باقی بچ گیا، 71 تو گیا نا. اس طرح کے مختلف، اچھا پھر اور بھی نقصانات، ان کو اس بچہ مارنے کے کھاتے میں ڈال دیجئے. میں وہ کہوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگے، فی الحال میں اتنی بات کرتا ہوں. اب آگے چلیں. ایک بات کہی جاتی ہے، دشمن بھی کہتے ہیں، یہ بالکل سرفس پہ موجود بات ہے، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اس کو مخلص حکمران کتنے ملے ہیں؟ آپ خود سوچئے. اہل حکمران کتنے ملے؟ چلیں مخلص کوئی ہو تو اہلیت کتنوں میں تھی؟ ایک دفعہ وہ امریکی سفیر ایک یہاں سے واپس گیا تو اس نے وہاں پہ جا کے بیان دیا تھا، اخبارات میں آیا کہ پاکستان کو جو لوگ چلا رہے ہیں امریکہ میں ایک یوٹیلیٹی سٹور نہیں چلا سکتے. تو وہ نہیں ہے چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. یعنی جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، آپ سوچیں نا، آپ غور کریں کہ جو انتہائی محب وطن لوگ ہیں ان کے جو سب سے بڑے ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں اپنی ساری دولت کے ساتھ. تو جب وہ یہاں تھے تو ان کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوگا؟
یہ تو بالکل ایسے جیسے بندہ ادھر پنجرے میں ہو کبوتر، وہ جو ہی آپ نے دروازہ کھولا پھر، اس طرح جو ہی بندہ ریٹائرڈ ہوا پھر، ملک پھر بھی چل رہا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے بڑی مختلف طریقے سے جو سمجھتے ہیں نا، انہوں نے اس کو تعبیریں کی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے وہ یوں کہتے تھے کہ پاکستان یوں جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں جا کے جب کھائی آتی ہے، یعنی اب گرا، اب ختم، چھٹی، اللہ پورا ٹیبل ادھر پھر آ کے آگے رکھ دیتے ہیں، چل آگے چل۔ منور مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ یوں ہے کہ پاکستان الٹا ہو جاتا ہے نا، جب یعنی اب گرا، اللہ ساری دنیا الٹی کر دیتا ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ میں کچھ حساس لوگوں کی بات آپ کو سنا، ہم تو بے حص ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلیں چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، کھا رہے ہیں بس، ہمیں نوکریاں مل رہی ہیں، پینشن آ رہی ہے، سب آ رہی ہے، لیکن جو جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی حالات کیا ہیں۔ اب یہ سارا کیوں اللہ تعالیٰ اتنا خصوصی؟ باقی تو کسی کا بچہ مر گیا، کسی کا کیا ہوگا، یہ دیوار اللہ گرنے ہی نہیں دیتا، جب گرنے لگتی ہے تو خضر سیدھی کر دیتا ہے۔ اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا، یہ میز آگے کون لاتا ہے، یہ دنیا الٹی کر کے سیدھا کون کر دیتا ہے؟ یہ وہی کوئی نا اللہ کی تکوین کا منصوبہ ہے۔ تو ہم اتنے سنے، ہمارے لچھن اچھے ہیں، وہ باغ والے بندے والا دھوکہ نہ کھائیں نا کہ ہم بڑے لاڈلے پیارے ہیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی کسی بھی درجے میں حسن ہے، کوئی خوبی ہے، تو وہ ہمارے کہیں بالکل گلیوں میں نچلے لیول پر، عوام کی سطح پر ہے، جس کو خود بھی اس کا شعور نہیں ہے۔ اور وہ جذبہ ہے جو اب بھی ظاہر ہو جاتا ہے عشق رسول کے نام پر اور دین کے نام پر۔ جذبہ ہی ہے، خالی عمل نام کا بھی نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کہیں نہیں نظر آئے گا، بس وہ جذبہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس پہ جان دے دیں گے، حضور کی توہین جان دے دیں گے، کہیں زلزلہ آیا پیسے لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بہرحال کہیں پہ جہاد ہو رہا ہوگا، اس کے لیے تڑپنا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر۔ اسی لیے تو پرویز مشرف نے کہا ساری دنیا کا ٹھیکہ نہ لاؤ پائیو، میری مصیبت پا دیں دیو، ٹھیک ہے نا۔ یہ قوم کے اندر جذبہ ہے، یہ جذبہ کہیں آپ کے لیڈروں کے اندر ہے۔ لیڈر تو بڑے اہتمام سے تیار کر کے گھڑ کے لا کے آپ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں شیطانوں کی طرف سے۔ وہ آپ کے مخلص نہیں ہوتے، وہ انہی شیطانوں کے مخلص ہوتے ہیں۔ اسی لیے لوٹ کے بدو خدمات سر انجام دے کے وائسرائے ہند کی طرح واپس اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیوار اللہ ان کے لیے نہیں سیدھی کر رہا، یہ یہاں کے آسودہ حال طبقات کے لیے نہیں سیدھی کر رہا، یہ دیوار اللہ اس یتیم قوم جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کا وہ جو دو قومی نظریہ، جو نظریہ پاکستان، وہ شیر جو پھر ہوشیار ہوگا، یہ اس نظریے کی خاطر اللہ سیدھی کر۔ یہ ہمارا خزانہ اصلی یہ ہے جو اس ملک کی تہ میں موجود ہے، اسی کے لیے اللہ نے وسائل بھی دیے، جو بھی دیے، بنتی ہم سے سائیکل بھی نہیں، ایٹم بم بنا لیا۔ سوچنے کی بات ہے آخر، ایک وقت تک ہم سوچتے رہے کہ یار یہ بھی کھا ہی رہے ہوں گے اس کے نام پر بھی۔ بہرحال وہ پہاڑ تو پیلا ہو گیا ہے، ہلدی سے ہوا ہے کہ ایٹم بم سے ہوا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں دکھا دیا گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ اصل فکری خزانہ ہے۔ ویسے اللہ نے اور بھی بہت نعمتیں دی ہیں، وسائل نہیں دیے، مطلب وہ کہتے ہیں سونا بھی بہت ہے بلوچستان میں اور معدنیات بھی ہیں۔ آپ سوچیں وہ اگر نکل آتا پچھلے 10 15 20 40 سالوں میں تو وہ بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ چکا ہوتا کہ نہیں؟ طریقہ ہی نہیں آتا کیسے نکالیں اور جب کسی سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ یار تم مٹی لے جاؤ، جو مرضی اس میں سے ہمیں دے دینا، باقی سب تم رکھ لینا، بھائی ہمیں کھلاتے رہنا، تو وہ پھر وچ کوئی افتخار چودھری پہ کے کام خراب کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی مطلب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کوئی بیچ میں قافلے والے، کوئی موسیٰ علیہ السلام، کوئی وہ جو ہے نا وہ اصحاب کہف کے ساتھ کوئی کتا چلا دیتا ہے، کام سیدھا، وہ آ کے دروازے پہ بیٹھ دیتا ہے، نہیں اندر نہیں آن دینا۔ تو اس طرح بھی اللہ کام چلاتا رہتا ہے۔ اب جا کے نظر یہ آ رہا ہے کہ دیوار گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں ان کو تو نہیں پتا، نہ باپ نے ان کو تو نہیں، وہ تو ابھی چھوٹے تھے، ان کو کیا بتایا ہوگا کہ اس دیوار کے نیچے تمہارا خزانہ ہے؟ اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم اس پاکستان کا مطلب اصلاً ہے کیا۔ دنیا کے لیے یہ اسامہ بن لادن ہے، یہ ملکی اسامہ بن لادن ہے، خود پورا اس کا آئین ہی اسامہ بن لادن ہے۔ ٹیررزم کو نکال دیں، پوٹینشل وہی بنیاد پرست ملک ہے اپنے آئین کے اعتبار سے۔ تو یہ وہ خزانہ ہے جو اس دیوار کے نیچے، اس لیے اللہ اس دیوار کی حفاظت کرتا رہا۔ اب سوچئے کہ قوم کے ہاتھ وہ خزانہ نہیں لگ سکتا جب تک وہ دیوار نہیں گرے گی۔
اور یہ بات میں نیگیٹو سینس میں یا اس نیگیٹو انداز میں نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل اگر یہ دیوار آپ کو گرتی نظر آئے تو مایوسی کی بات نہیں، یہ خزانہ ہاتھ آنے کا موقع ہوگا، جس کا مطلب یہ اللہ، ہم نے وہ پچھلی صورت میں پڑھا نا، ہر جگہ پہ عذاب آئے گا، ہر بستی برباد ہوگی. اِم مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. اس کو حدیث میں جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ ہے نا، مدینے پر بھی اس طرح کے حالات وارد ہوں گے، کوئی دھماکے ہوں گے، زلزلہ آئے گا، وہاں کے بھی سارے منافق بھاگ جائیں گے، صرف کھڑے لوگ پیچھے رہ جائیں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. یہ مدینے کے بارے میں کہا ہے. اب یہاں کا سوچئے، یہاں کل کوئی ایسے حالات بنتے ہیں، کوئی حملہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، جنگ کی کیفیت بنتی ہے، کوئی دیوار گرنے کی بات بنتی ہے، کون بھاگے گا؟ میں اور آپ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اور گئے بھی تو کون ہمیں پناہ دے گا؟ ہمارے لیے تو بہترین کمفرٹیبل جو بات ہے وہ یہاں کی موت ہے. ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہیں جانا. تو جنہوں نے، جن کی کمپنیاں ہیں، جن کی شاپیں ہیں، جن کے جو ہے وہ اور لمبے چین ہیں، وہ جائیں گے. اور وہ جائیں گے تو آپ کے سر کے اوپر جو بھوت سوار ہے وہ اتر جائے گا، وہ جو شیطان مسلط ہیں وہ نکل جائیں گے. یہ اس ملک سے کرپشن سوائے اللہ کے کوئی نہیں ختم کر سکتا. یہ پورا نظام ہی کرپشن کی بنیاد پہ چل رہا ہے، یہ سمجھ لیں. یہ عالمی ایجنڈے کے تحت یہاں پہ کرپشن ہے. یہاں کسی سنسیئر بندے کو، کرپشن سے پاک آدمی کو، مخلص 62-63 والے بندے کو یہاں دنیا لانا پسند ہی نہیں کرتی. یہاں کرپٹ بندہ دنیا کو چاہیے تاکہ اس کا ہینڈل ان کے پاس ہو. وہ ذرا اگر دائیں بائیں کسی بھی پالیسی میں کرے تو کوئی پاناما لیک، کوئی وکی لیک، کوئی فلانا لیک، کوئی فلانا لیک، اس کو سیدھا جناب دارالبوار پہنچا دیا جائے. دائیں بائیں نہیں ہو سکے. یہ پورا نظام یہاں پہ کرپشن کے بل. آپ اگر کرپٹ نہیں ہیں آپ ترقی ہی نہیں کر سکتے، کی پوسٹ پہ آپ نہیں جا سکتے. آپ کرپشن کر کے اپنے باس کے ہاتھ میں اپنا کانا ہونا ثابت کریں گے کہ حضرت یہ ہے میری کرتوت، اگر میں آپ سے دائیں یا بائیں ہوں تو آپ مجھے اس کے ذریعے سے کنٹرول کر لینا، تب آپ کے لیے ترقی کا دروازہ کھلے گا، نہیں تو کھلتا ہی نہیں. تو کرپشن اس ملک سے نہیں ختم ہو سکتی. حادثہ چاہیے. مجھے لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے، اور خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. یہاں اس ملک کا تزکیہ بغیر کسی چھوٹی موٹی تباہی کے نہیں ہو سکتا. وہ جب آئے تو ذرا حوصلہ رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. اس وقت حوصلہ رکھنا ہے. اس سے اللہ کی بالآخر یہاں پہ خیر پیدا کرے گا، یہ وہ خزانہ برآمد ہو جائے گا. پھر وہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا انشاءاللہ تعالی اس پر وہ ظاہر ہوگا. اور یہیں سے یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ وہ روشنی پھر پوری دنیا میں پھیلے گی. یہ اللہ کا بہت بڑا ایک منصوبہ تدبیر ہے جس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ ابھی وہ کچھ پھٹے شٹے کشتیوں کے ٹوٹنے والے ہیں، دیواریں بھی شاید کچھ گریں، تو اس میں حوصلہ نہیں ہے.